بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اس بات سے سب واقف ہیں کہ رمضان کا یہ پیارا مقدس مہینہ ہمارے سروں سے گزر رہا ہے۔ جتنے بھی لوگ کلمہ گو ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈر اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، سب اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آئیے اسی روزے کے تعلق سے ہم کچھ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ روزہ کہتے کسے ہیں، روزہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ شریعت میں روزہ کا معنی ہے مسلمان کا عبادت کی نیت سے، یعنی کافر نہیں، مسلمان کا عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنا، اور اگر عورت ہے تو اس کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا، یہ بھی شرط ہے۔ یہ روزہ کا معنی ہے۔ اب اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو روزہ کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض معین، نمبر 2 فرض غیر معین، نمبر 3 واجب معین، نمبر 4 واجب غیر معین، نمبر 5 نفل مسنون، نمبر 6 نفل مستحب، نمبر 7 مکروہ تنزیہی، نمبر 8 مکروہ تحریمی۔ اب ہر ایک کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ فرض معین کسے کہتے ہیں۔ تو فرض معین یعنی رمضان کا ادا روزہ، یہ کیا ہے؟ یہ فرض معین۔ اور دوسرا ہے فرض غیر معین، یعنی فرض تو ہے لیکن معین نہیں ہے۔ تو وہ کون سا ہے؟ یہ ہے رمضان کا قضا روزہ اور کفارے کا، یعنی رمضان میں اگر روزہ چھوٹ گیا ہے تو اس کا قضا کریں گے، اور کسی نے روزہ رکھ کر توڑ دیا ہے تو کفارہ ادا کریں گے۔ یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے اور غیر معین۔ تیسرے نمبر پہ ہے واجب معین۔ یہ وہ روزہ ہوتا ہے کہ نظر مانی ہو، یعنی اس طرح نظر مانی ہو کہ پیر یا جمعرات کے دن روزہ رکھوں گا، یعنی کسی دن کا نام لے لیا ہو۔ مثلا اس نے کہہ دیا کہ پیر یا جمعرات کے دن روزہ رکھوں گا، اب خاص اسی دن روزہ رکھنا واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چوتھے نمبر پہ ہے واجب غیر معین۔ یہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ واجب ہوتا ہے لیکن غیر معین ہوتا ہے۔ اگزامپل، مثلا نظر مطلق کا روزہ، یعنی کسی نے اگر نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو روزہ رکھوں گا، اور دن متعین نہیں کیا، تو کسی بھی دن رکھنا جائز ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ واجب تو ہے لیکن غیر معین۔ اب روزہ نفل 2 طریقہ کے، ایک ہے نفل مسنون ہے اور ایک ہے نفل مستحب۔ نفل مسنون کیا ہے؟ وہ کون سا روزہ ہے؟ تو جیسے عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ 9ویں محرم کے ساتھ، 10ویں محرم کا روزہ 9ویں محرم کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ نفل ہے اور یہ مسنون ہے۔ تیسرے اور چھٹی قسم کا روزہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نفل مستحب، جیسے عرفہ کا روزہ، یا ہر ماہ کی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کے روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ، عید کے بعد شوال کے 6 روزے، اور صوم داؤدی یعنی ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ نفل مستحب ہے۔ 7ویں نمبر پہ 7ویں قسم ہے روزے کی مکروہ تنزیہی،
یہ کیا ہے؟ یہ کون سا روزہ ہوتا ہے؟ یعنی مکروہ ہوتا ہے، لیکن تحریمی کا حکم نہیں لگایا فقہا نے، اس کو تنزیہی کا حکم لگایا ہے۔ تو یہ وہ ہے کہ صرف ہفتہ کے دن روزہ، یعنی صوم دہر، صوم وصال اور سنت و نفل روزوں کو اکیلا رکھنا، یعنی جو روزے ہیں ان کو اکیلا رکھ دیا تو یہ مکروہ تنزیہی ہوگا۔ 8ویں قسم ہے جو وہ ہے مکروہ تحریمی۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ عید الفطر کا روزہ ہے، یعنی جس دن عید ہو اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، یا عید الاضحیٰ اور 11، 12، 13 ذی الحجہ کے روزے ہیں۔ تو کل کتنے ہو گئے؟ 11، 12، 13، 3 یہ ہو گئے اور 2 عیدین، یعنی 5 دن روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج ہم لوگوں نے روزے کی تعریف اور اس کی تقسیم کے بارے میں جان لیا۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔